رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں ایک جلیل القدر کردار ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ اگر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ نہیں کہا نہ جائے نا، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، زندہ قوموں کی طرح آپ خود کہے اٹھیں۔ ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے تھے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا نا کہ یہ صحابی ہے یا کوئی غیر صحابی ہے، یہ بھی تو پتہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ابو جہل کہیں اور ہم کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ علم بھی تو اتنا ہونا چاہیے نا کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مسلک یہ تھا کہ صبح کا کھانا کھا لیا تو شام کے لیے آٹا رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نو کانفیڈنس ہے، اللہ پر عدم اعتماد ہے، اس نے جو صبح کا کھانا دیا تو شام کا نہیں دے سکتا، وہ تم کیوں سنبھال کے رکھتے ہو؟ ان کا مسئلہ یہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیے جی اپنا اپنا فکر ہوتا ہے نا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا عالم یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا جو وہ استعمال کرتے تھے اور ایک مٹی کا پیالہ ساتھ رکھتے تھے جس میں وضو بنا لیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، یہ کل کائنات تھی ان کی، یہ سرمایہ تھا بس، باقی اللہ اللہ خیر سمجھ۔ ایک دن کسی دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے پانی پی رہا ہے ہاتھوں میں لے کر، یوں سے پانی پیتا دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے، اور میں نے تو پیالہ ساتھ لے رکھا ہے تو میں تو بہت بڑا سرمایہ دار ہو گیا اس کے مقابلے میں۔ وہی پیالہ پھینک دیا، پیالہ بھی پھینک دیا کہ اس کے بغیر بھی وقت گزر سکتا ہے۔ بات دراصل سوچ کی ہے، فیلنگز کی ہے، انسان کی فطرت ہے نا۔ اللہ اگر اس کو قناعت دے دے، توفیق دے دے تو اتنے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ توفیق نہ ملے تو اتنے پہ بھی ہوس بڑھتی جاتی ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ ہزاروں ملے تو لاکھوں کی ہوس، لاکھوں ملے تو کروڑوں کی ہوس، کروڑوں ملے تو اربوں کی ہوس۔ ہوس کی تو کوئی انتہا نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات کا سیلاب آ گیا تھا، کیونکہ معاویہ یہ جو نام ہے نا فتح و ظفر کا عنوان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاویہ نے کبھی ناکامی کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیے نا جی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، وہ مختلف جوہر عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ کل مجھ سے میرے ایک عزیز نے فرمایا کہ آپ حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں۔ میں نے کہا کون سا قصور کیا میں نے کہ آپ نے اتنی بڑی سزا تجویز کر لی میرے لیے؟ مولانا محمد زاہد صاحب سے معذرت کے ساتھ دیکھو نا جی، بعض لوگوں کی تو یہ تجارت ہے، بعض لوگوں کی یہ تجارت ہے کہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ممبر بنو، 10 کروڑ بناؤ۔ ہمارے لیے یہ سخت آزمائش ہے۔ اب بھی ہمارے جتنے ممبران حضرات منتخب ہو کے جنہوں نے یہ 19-20 مہینے گزارے ہاسٹل سے، جب وہ نکلے ہیں نا جی گورنمنٹ ہاسٹل سے، گورنمنٹ ایمنیز ہاسٹل سے جب وہ نکلے تو جو بقایا جات تھے، جو چائے پی ناشتہ کیا ہے، مہمان آ گئے۔ اب یہ جو ہمارے قومی اسمبلی کا جو ممبر بیٹھا ہوتا ہے اس میں ہاسٹل کے کمرے میں،
جتنے ہمارے ساتھی جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بھی وزیر اعظم سے کم نہیں، بیٹھ وہ وزاداری میں چائے بھی پلانی ہے، اگر کھانے کا وقت ہو گیا خود کھا رہا ہے تو کیسے جو آئے ہوئے مہمان ان کو کیسے وہ کھانا نہ کھلائے؟ بعض حضرات ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرضہ لے کر ہاسٹل کے جو بقایا جات تھے وہ ادا کیے. یہ جو خبر لگی ہے نا اخبارات میں کہ یہ ممبران گئے ہیں اور اتنے لاکھ روپے جو ان پر بقایا قرض ہے، اللہ کا فضل ہے ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھی مقروض نہیں ہے، ہاسٹل کا مقروض نہیں ہے، دوستوں سے لے کر ادا کیے اور جان چھڑائی کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے دامن بے داغ لے کے جا رہے ہیں. ہم ہارس ٹریڈنگ والوں میں سے نہ تھے نہ ہیں، اور اللہ آئندہ بھی ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو بکاؤ گھوڑے ہیں جو بکنے کے لیے کبھی منگورا پہنچتے ہیں کبھی مری پہنچتے ہیں اور رخ بدلتے ہیں، کبھی ملک و ملت کی بقا و سلامتی کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو زوال آتا ہے تو پھر ملک و ملت کی بقا و سلامتی کے لیے مسلم لیگ میں آ جاتے ہیں، اور جب مسلم لیگ کو زوال آ جاتا ہے تو پھر ملک و ملت کی بقا و سلامتی کے لیے پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب پیپلز پارٹی میں چلی جائے تو پھر ملک و ملت کی بقا و سلامتی کے لیے وہ ادھر آ جاتے ہیں. یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے تجار، ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے بھائی پھر کہ 10 خرچ کریں گے اور کروڑوں کمائیں گے. مجھ سے میرے عزیز نے پوچھا کہ آپ، میں نے کہا بھی کون سا قصور کیا ہے، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں. یہ تو اسٹیمنے کی بات ہے، ایک آدمی 20 میل دوڑ سکتا ہے، میں تو 2 میل بھی نہیں دوڑ سکتا. ہم جب اس آزمائش میں پڑتے ہیں، جب اس میں اترتے ہیں تو اس نقطۂ نظر سے کہ اگر اس ملک میں عدل و انصاف کی سربلندی کس طریقے سے ہو سکتی ہے تو چلو ہم اس میں بھی شامل ہیں. اگر ظلم کے خاتمے میں یہ طریقہ کچھ مفید ہو سکتا ہے تو ہم یہ بھی اپنا لیتے ہیں. بس نظریہ ضرورت کے تحت، ہم اسے اپناتے ہیں، ورنہ ایمان ہمارا یہی ہے کہ جب تک آپ قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق اپنی قوتوں کو منظم نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سیلاب آ گیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تدبر، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے جو جوہر عطا فرمائے تھے، اس کے پیش نظر اس شخص نے کبھی شکست کھانا دیکھا ہی نہیں. 20 سال گورنر کی حیثیت سے، 19 سال پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمران کی حیثیت سے گزارے ہیں. فتوحات ہی فتوحات اور کامیابی ہی کامیابی. ان کے دور میں مسلمان بڑے خوشحال تھے، کئی کئی کھانے بنتے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی اٹھا کر ڈنڈا، لوگوں کے پاس پہنچ جاتے تھے. وہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور یہ حضرت صاحب آ جاتے. یہ کیا بنایا تم نے؟ جی یہ بھونا ہوا گوشت ہے. اور یہ کیا ہے؟ جی یہ سوپ ہے، ابلا ہوا گوشت ہے. اور یہ کیا ہے؟ جی یہ سبزی ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کباب ہے. اور اٹھا کے ڈنڈا اس سے بھی مارا، اٹھا کے ڈنڈا اس سے بھی مارا، اٹھا کے ڈنڈا اس سے بھی مارا، اور ایک جو رہ گیا اسے باقی رہنے دیا. یہ کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بنائی تھی کبھی؟ رسول کے دسترخوان پر اتنی چیزیں بنی تھی؟ تم اپنا وہ دور بھول گئے ہو، تم اپنے قائد کو بھول گئے ہو.
اور آج تم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا کر لیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کرتے چلے جا رہے ہو. اس کا نام رکھا ہے تم نے اما بنعمت ربک فحدث. سب کا صفایا کر کے ایک کھانا چھوڑ دیتے تھے. یہاں سے اگلے گھر کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ وہاں کا صفایا. پھر اگلے گھر وہاں کا صفایا. لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضرت صورتحال یہ ہو گئی ہے, ہم بول تو سکتے نہیں, ابو ذر ہے کوئی معمولی آدمی تو نہیں, معمولی آدمی ہو تو آدمی سب ٹکرا بھی جائے, اختلاف بھی کرے, ابو ذر غفاری ہے. اب ہم اس کے سامنے لب کشائی کیسے کریں؟ لیکن صورتحال یہ ہے, یا تو آپ بتائیں کہ یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. نہیں, حرام نہیں ہے, اللہ نے سہولتیں دی ہیں, رزق حلال ہے, تم کھا سکتے ہو. پڑوس میں تمہارا کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے, کوئی محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو صورتحال یہ تھی کہ پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی زکات لینے والا ملتا ہی نہیں. 64 لاکھ مربع میل کی سلطنت, 64 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں جب قرآن حکمرانی کرتا ہے, جب سنت حکمرانی کرتی ہے, قحط کا عالم ہو گیا, قحط فضا نظر آئی, تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, عمر, جب تک پوری رسول کی امت کو کھانے پینے کی تمام اشیاء میسر نہیں آتی, اس وقت تک تجھے بھی وہ سب کچھ میسر نہیں آئے گا. میں تجھ پر روغن, گوشت اور فروٹ اس وقت تک حرام کرتا ہوں جب تک امت کے ہر فرد کو یہ ساری چیزیں نہ ملیں. سیرت فاروق ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رنگت سیاہ پڑ گئی مسلسل فاقوں کی وجہ سے. ایک دن بیٹے کو دیکھا, حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو, بڑے تو عبداللہ ہے نا, عبید, کہ ان کے ہاتھ میں خربوزے کی ایک وہ ہے, ڈلی ہے. بچہ ہے چھوٹا سا, 7-8 سال کا, تو وہ خربوزے کی ڈلی ہاتھ میں لیے ہوئے آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا تو غضبناک ہو کر اٹھے اور جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے وہ لے لی, اور منہ میں الفاظ سے کہ رسول کی امت فاقے کر رہی ہے اور تم فروٹ کھاتے ہو, تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا, امیر المومنین بچہ ہے, بچے کے لیے تو اتنی رعایت ہونی چاہیے. فرمایا وہ بچہ ہے, میں تو بچہ نہیں ہوں. میں پوچھا جاؤں گا کہ جو کچھ تیرے بچوں کو میسر تھا, کیا امت کے بچوں کو بھی وہ سب کچھ میسر تھا؟ اسلام یہ ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ اللہ کیجئے اور ذرا آبادی سے باہر ہو کر نا آپ کہیں ٹھکانہ لگا لیں تو سکون رہے گا. لوگ بھی آپ سے کبھی کبھی بحث کرتے ہیں یا پھر بات ہو جاتی ہے, اور آپ کو بھی لوگوں کی بعض باتیں پسند نہیں آتی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ذرا باہر کہیں ٹھکانہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں, وہاں آپ تشریف رکھیں. جب کہیں ضرورت پڑے گی ہم آپ سے مشورے بھی لیتے رہیں گے, اور اگر کسی محاذ پر آپ چاہیں گے تو وہاں بھی آپ کو بھیج دیں گے. تو پھر اس طرح ان کو راضی کیا اور وہ وہاں تشریف لے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رزاق تو وہ خود ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جب رزق وہی دیتا ہے تو آپ سوال ہوا الہ العالمین, پھر رزق اتنا کیوں نہیں دے دیتا جتنا ہم چاہتے ہیں؟ تو جب تو ہی رزاق ہے, تو ہی دینے والا ہے, تو پھر ہماری خواہش بھی پوری کر دینا. اب اس کا جواب قرآن نے دیا, فرمایا لو بسط اللہ الرزق للعباد وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. ہمیں تمہارے ملک کا بھی پتہ ہے,
تمہارے صوبے کا بھی پتہ ہے، تم جس ڈویژن کے باشندے ہو، ہم وہ ڈویژن، ضلع، تحصیل، شہر، محلہ اور تمہارے گھر کا نمبر بھی جانتے ہیں، تمہارے ضروریات کا بھی ہمیں علم ہے۔ تم ہمیں بھول بیٹھے ہو لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے۔ وقت سے پہلے ہم تمہارے رزق کا اہتمام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الہ العالمین پھر اتنا دے دینا جتنا ہم چاہتے ہیں، کسی اور کو پتہ نہ چل جائے ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن تو جانتا ہے نا۔ اس کا جواب دیا قرآن کریم نے، لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اللہ اگر تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں رزق دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے۔ گلاس میں اتنا ہی پانی آنا چاہیے جتنا اس میں سما سکے، کپ میں اتنی ہی چائے ڈالنی چاہیے جتنی اس میں، اگر زیادہ ڈالو گے تو اچھل پڑے گی، گر جائے گی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے سمجھدار ہو کہ اپنے برتن کا ظرف دیکھ کر چیز ڈالتے ہو، تو میں بھی تمہارا ظرف دیکھ کر تمہیں رزق دیتا ہوں تاکہ تم اچھل نہ پڑو، تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ یہ دوہری مہربانی ہے کہ رزق بھی دیتا ہے اور ہمارا ظرف دیکھ کر رزق دیتا ہے۔ آج تمہیں اتنا رزق ملا کہ تمہارے اندر عاجزی بھی موجود، تمہارے اندر تواضع بھی موجود، انکسار بھی موجود، رشتوں کی پہچان بھی موجود۔ پراٹھا نہ صحیح، ہاں جی، سکی روٹی صحیح، پراٹھا نہ صحیح نا جی، چرخا مرغن نہ صحیح، دال ساری صحیح، لیکن باپ کو تو پہچانتے ہو نا، بھائی کو تو پہچانتے ہو نا، ماں کو تو پہچانتے ہو نا، بہنوں کو تو پہچانتے ہو نا، اور بیوی کو تو پہچانتے ہو، وہ تمہیں پہچانتی ہے تم سے زیادہ۔ لیکن اگر تمہیں زیادہ مل جائے تو پھر باپ کے سامنے بیٹا بننے کے بجائے باپ بننا شروع ہو جاؤ گے، پھر تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی، فرعون بن جاؤ گے، تمہارا توازن بگڑ جائے گا۔ یہ میرا دوہرا کرم ہے کہ میں رزق بھی دیتا ہوں، تمہارے ظرف کے مطابق دیتا ہوں تاکہ تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں ان سب کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔